جب انسان گناہوں میں انوالو ہوتا ہے نا تو اس کی حالت بگڑ جاتی ہے، اس کی شکل تک بگڑ جاتی ہے. اچھا چلو اگر شکل محفوظ ہے، کیونکہ آج کل تو ماشاءاللہ سے بڑی ڈینٹنگ پینٹنگ چل رہی ہے شکلوں کے معاملے میں، اس کا اندر ٹوٹ جاتا ہے. واللہ گناہ انسان کو اندر سے تباہ کر دیتے ہیں، نہ پوچھو یار. واللہ گناہوں کی لسٹ کے بعد جو انسان کو تکلیف گھیرتی ہے، اوئے ہوئے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں اندر سے. واللہ جب گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل پر اللہ کی غفلت کا چھلکا چڑھتا ہے نا، اوئے ہوئے 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 اس دل کا دھڑکنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے گناہوں کے پنجوں نے ہماری سانسوں کو جسم کے اندر سے جکڑا ہوا ہے اور ہم لینا چاہ رہے ہیں لیکن بڑی مشکل سے وہ سانسیں ہمارے جسم کو زندہ رکھ رہی ہیں. اب یہ ساری تکلیفیں ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں جب گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں. ذہن واللہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ کسی نے نا ایسے بس گرا لگائی ہوئی ہے اسے، اور اسے اندر سے نا ایسے بند کیا ہوا ہے. کوئی بھی چیز نیچے نہیں جا رہی، بس ادھر سے ٹپکتی ہے باہر چلی جاتی ہے. کوئی نیو نالج نہیں آتا. ابھی گناہوں میں انوالو رہنے کے خدشات ہیں. جیتا جاگتا انسان چلتے پھرتے ایک مری ہوئی سوچ لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح سالم نوجوان، خوبصورت نوجوان، واہ واہ، شکل و صورت سے بندہ اسے دیکھے تو بندہ اس پہ بندہ فدا ہو جائے. لیکن جب اس کے جسم کے اندر گندگیاں ہوتی ہیں، غلاظتیں ہوتی ہیں، اندھیرے ہوتے ہیں، اور جو وہ جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے اپنے اندر، نہ پوچھو یار. بڑی ٹف سچویشن ہوتی ہے گنہگار کی. اللہ ان پہ رحم فرمائے. اللہ ہی گناہوں والی زندگی میں صرف اور صرف بربادی ہے. انسان اپنا آپ ہی بھول جاتا ہے یار. جب اپنے آپ سے ہی بندہ غافل ہو جائے تو وہ کسی کا کیا ہوگا. جو بندہ اپنے لیے اچھے فیصلے کرنا بند ہو جائے، لذتوں کی خاطر، مزے کی خاطر، سستیوں کی خاطر، وہ بندہ کسی اور کے لیے کیا فائدہ مند ثابت ہوگا. سوچو. تو گناہوں کو کرنے والا شخص بڑی ایک اکیلی سی سچویشن میں خود کو فیل کر رہا ہوتا ہے. ایک قید ہوتی ہے، قید جو نہ لوگوں کو دکھتی ہے اور نہ ہی ان کے دوستوں کو، لیکن وہ اپنے اندر فیل کر رہا ہوتا ہے. تو میں کہنے کی بات یہ کہ گناہوں میں یہ ساری تکلیفیں ہم برداشت کر لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں. کبھی نہیں کہتے یہ گناہ مشکل ہے، اس گناہ کرنے کا دل نہیں کر رہا. واللہ خیال آیا، دیکھا، کر سکتا ہوں، چلو جی کرتے ہیں، چل. کوئی نہیں کہتا دل نہیں کر رہا ہے، دفعہ کر. اگنور ہی نہیں کرتے گناہوں کی سوچ کو. ہاں وہ گناہ نہیں کریں گے جن گناہوں کو کرنے کی اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہوتی. اب جیسے کہ ایک بندہ ہے، وہ شراب پینا چاہ رہا ہے، الکوہل پینا چاہنا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ گناہ نہیں کرے گا. زنا کرنا چاہ رہا ہے لیکن اپوزٹ جینڈر میسر نہیں ہے، تو وہ اس طرح کی سچویشن میں ہم گناہ نہیں کر پاتے. باقی بہت کم لوگ ہوتے ہیں یار جن کے پاس موقع ہوتا ہے گناہ کا اور وہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں یار دل نہیں کر رہا. نہیں یار پاگل ہے میں، اللہ کی نافرمانی کر دوں، جا دفع ہو. کم لوگ ہوتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں متقی کہا جاتا ہے، کہ جن کے پاس گناہوں کو کرنے کے آپشنز ہو، ریسورسز ہو، طاقت ہو، اور وہ اللہ کی یاد سے کہیں میں نہیں کرتا. اور نفس پر جا کے ایسی مضبوط چوٹ پڑتی ہے کہ اس کا نفس ہل جاتا ہے پورا. نفس نے تو ایسے منہ کھولا ہوا ہے، آپ گناہوں کی خوراک دیتے جاؤ، وہ لیتا جائے گا، ہیپی ہیپی چلتا رہے گا. ہیپی والا سین ہوگا. چوٹ تو تب لگے گی اسے جب وہ ایک گناہ کروانے کے لیے تجھے اکسائے، پھر اس کے قریب لے جائے اور تو جھٹ سے کہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اور تیرا نفس کانپ اٹھے. وہ نفس جو تجھے یہ ریئلائز کروا رہا ہے کہ تیرا کوئی خدا نہیں ہے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، اپنی زندگی اپنے اصولوں کے مطابق جی، اللہ کے اصول مائنس کر. ایسے نفس کو جب تو این یہ ریئلائز کرواتا ہے کہ نہیں میرا ہے خدا، تو وہ ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، ہار جاتا ہے تجھ سے. اور نفس کو ہرانے کی جو لذت انسان فیل کرتا ہے نا 5-10 منٹ کے مجاہدے کے بعد، ان لذتوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے بھائی. خواہشیں، یہ بات لکھ لو اپنے دل پہ، خواہشوں کو پورا کرنے میں وہ لذت نہیں ہے جو اللہ کی خاطر خواہشیں قربان کرنے میں ہے. ہائے اس سے پوچھو لذت کسے کہتے ہیں جو انسان اپنے نفس کی قربانی دیتا ہے اپنے رب کے لیے. اس انسان سے پوچھو کہ لذت کسے کہتے ہیں جو اپنی ہر خواہش کو لا کے اپنے اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے، اس کے گلے پہ چھری پھیر دیتا ہے. اس سے پوچھو جا کے، اس کو آمادہ کر کے دکھاؤ تم لوگ زنا پہ. جاؤ، جو بندہ اللہ سے جڑ گیا ہے نا، ساری دولتیں اس کے قدموں میں رکھو، لالچ دو، بہلاؤ، پھسلاؤ، اور ایک چھوٹا سا گناہ کروانے کے لیے اسے اکساؤ، نہیں آئے گا بھائی.
نکل گیا وہ. ہم بد نظری کرتے رہ گئے, ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہ گئے, ہم نماز کو مشکل کہہ کے اس کو چھوڑتے رہ گئے, اور اگلا رب کے بالکل قریب, بہت پاس اپنی زندگی گزارتا چلا جا رہا ہے, راحتوں میں, سکون میں. رب کے علاوہ کوئی چیز اسے مزہ نہیں دیتی. رب اس سے راضی ہو گیا, وہ رب سے راضی ہو گیا. دنیا اس کو پاگل کہنا شروع ہو گئی, دنیا اس کو بلیم کرنے لگ گئی. نہ اس کا سٹیٹس بن رہا ہے, نہ وہ کامیاب ہو رہا ہے دنیاوی اعتبار سے, نہ اسے کوئی جانتا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے, وہ خوش رہتا ہے. اللہ کافی ہو جاتا ہے نا اس کے لیے. یہ تو ہم ہیں, لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ کو قربان کر دیتے ہیں, اللہ کی یادوں کو قربان کر دیتے ہیں اپنے دل میں, بھول جاتے ہیں اسے. مشکل ہو جائے گا یار, گناہ انسان کو بہت تھکاتے ہیں بھائی, بہت زیادہ الجھا دیتے ہیں اسے. اس تھکاوٹ کو پتہ ہے کیا چیز دور کرتی ہے؟ اللہ کی عبادت. اب مین پوائنٹ پہ آتے ہیں. یو نو وٹ, جب ایک انسان 2-4 دن کے لیے, میں اب ریزن سولوشن بتا رہا ہوں, جب ایک انسان وہ عبادتیں شروع کرتا ہے کہ جن عبادتوں سے اس کا جسم تنگ ہوتا ہے, اس کا دل بند ہوتا ہے, اس کی روح کانپ جاتی ہے, اسے پسند نہیں آ رہا ہوتا کچھ, جب انسان ان عبادتوں کی طرف نہ چاہتے ہوئے قدم بڑھاتا ہے کہ جو عبادتیں رب سے جڑنے کا ذریعہ ہوتی ہیں, جیسے کہ نماز, جیسے کہ ذکر, جیسے کہ اللہ کی یاد. ہاں, دوسری بات پہلے کرنی چاہیے تھی, کرنے سے زیادہ نا وہ بچنے پہ فوکس کرتا ہے. جو انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش سٹارٹ کر دیتا ہے, آئی مین ٹو سے, اگر آپ لوگ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں آج ابھی اسی وقت, وہ گناہ جس نے تمہیں الجھا کے رکھا ہوا ہے, کوئی 2-4 ہی ہوں گے, زیادہ نہیں ہوں گے, وہ گناہ جس نے تمہاری روح کو گھائل کر کے رکھا ہوا ہے, وہ گناہ جسے تم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہو, یعنی یہ ڈیلی بیسس کی جو ڈوز ہوتی ہے نا, یہ تمہارے ایمان کی قاتل ہے, تمہارے سینس, یہ تمہاری سوچوں, خیالوں, دلوں, جذبوں, نیک ارادوں کی قاتل ہے یہ ڈوز, چھوٹی والی. پھر وہ چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو, اگر مسلسل ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اپنے دل سے آہستہ آہستہ ایسے ایمان نکال رہے ہو, اور ایک دن آئے گا تمہارا دل, میرا دل ایمان سے خالی ہو جائے گا. اور جس دل میں ایمان نہیں ہوتا, شیطان کا لگژری اپارٹمنٹ بن جاتا ہے وہ دل, بڑے مزے سے سوتا ہے خراٹے مار کے, وسوسے ایسے دل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. ہمارے دل نہیں ہے ایسے, یہ نان مسلمس کی بات ہو رہی ہے, ہمارے نہیں ہے الحمدللہ. وہ سٹیج نہیں آئی ابھی تک, ڈونٹ وری, بہت بعد میں آتی ہے, بہت اللہ کو اگنور کرنے سے آتی ہے. آپ لوگ تو اللہ کو سن رہے ہو, اب تو بچے ہوئے ہو, اب تو اللہ کو ٹائم دے رہے ہو. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اللہ کو ٹائم دو گے تو ہی اللہ آئے گا. اب تو دنیا کی اس ٹائم آپ نے دنیا کو چھوڑا ہوا ہے اللہ کی خاطر, عام بات نہیں ہے. اس ٹائم آپ نے ساری ایکٹیویٹیز کو چھوڑا ہوا ہے اللہ کی خاطر. یہ اللہ سے جڑنے کے جذبے ہیں بھائی, ایسے جذبوں کو اللہ ضائع کر دے گا. یہ شیطان کا وسوسہ ہے, آپ کو نہیں